والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي ومحبوبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا ذکر دوسری بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن بے جان جو کیڑوں نے کھانا ہے اور عزیزہ یاد کر وہ دن جب ملک الموت آئے گا عزیزہ یاد کر وہ دن جب ملک الموت آئے گا نہ جائے ساتھ تیرے کوئی اکیلا دور جانا ہے تو عزیزہ نے گرامی میرے نہایت ہی بڑے بڑے احترام پیارے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ عالی شان بابرکت ذات ہے کروڑ ہاتھ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء نبی الانبیاء حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تحیات و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے ہدیے نذرانے تحفے گجرے پیش ہوں جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات ہمارے وجود میں آئی ہے حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین و ناظرین اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا یہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کی آزمائش کے لیے جانچ کے لیے فرق کے لیے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ بندہ مومن کی پہچان ہو سکے کیا بندہ دنیا میں رہ کے نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے ساتھ نیک اعمال کے نور کے ساتھ اپنے اعمال سنوارتا ہے نکھارتا ہے یا بد اعمالیوں کے ساتھ بھی دوڑتا رہتا ہے تو اگر نیک اعمال کے ساتھ اعمال سنور جاتے ہیں نیک اعمال کے ساتھ اعمال نکھر جاتے ہیں نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی رضامندیاں حاصل ہو جاتی ہیں اور برے اعمال کے ساتھ بندے کے اعمال سیاہ ہو جاتے ہیں دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے تو عزیزان گرامی پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن فی دنیا کانا کا غریب و عابر السبیل لوگوں دنیا میں اس طرح رہو جیسے راہ گزر مسافر رہتا ہے رستے سے گزرنے والا ہے مسافر سفر کرنے والا ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے کہ منزل مقصود سے بھٹک نہ جائے ادھر ادھر کہ فضول کاموں کے اندر دل لگائے گا منزل مقصود سے بھٹک جائے گا اس طرح ایماندار کی منزل مقصود یاد خدا یاد مصطفیٰ ہے ایماندار کی منزل مقصود اللہ کی رضامندی والے اعمال ہیں ایماندار کی منزل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو عزیزان گرامی دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ ایمانداروں کی ماں تمام ایمانداروں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ شخص ایسا بھی ہے جو ظاہری طور پر تو بظاہر
شہیدوں والی سے موت نہ آئے، لیکن کسی ایسے خاص عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کا رتبہ بھی عطا فرما دے، شہیدوں کا مقام بھی عطا فرما دے، شہیدوں جیسی فضیلت بھی عطا فرما دے، اور عظیم اس کے مناظر کے اندر، اس کے درجات کی بلندی کے اندر، اس کے اعزاز و اکرام کے اندر اللہ کی بارگاہ عالیہ میں شہیدوں کی طرح اضافہ ہو جائے۔ پیارے آقا، لجپال آقا، غمخوار آقا، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ ہے وہ شخص جو روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد رکھتا ہے، موت کو 20 مرتبہ یاد رکھنے کی وجہ سے اللہ شہیدوں والا مقام، شہیدوں والا رتبہ، شہیدوں جیسی فضیلت اور شہیدوں جیسے اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام عطا فرمائے گا۔ موت کو یاد رکھنے والے کے لیے انعامات ہیں، جو بندہ موت کو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ 3 اسے انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اطمینان قلب عطا فرمائے گا، عبادت کے اندر سرور اور لذت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ جلد و توفیق عطا فرمائے گا۔ 3 خصوصی انعامات ہیں جو بندہ عموماً موت کو یاد رکھتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے کی جلدی توفیق عطا فرمائے گا، اطمینان قلب، سکون قلب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو نصیب فرمائے گا۔ نمبر 3 جو پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان مصطفیٰ کے مطابق آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے کے اندر اسے لذت اور سرور عطا فرمائے گا۔ جو بندہ موت کو بھول جاتا ہے، موت کو بھول جانے کی وجہ سے 3 بندے پر مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں کہ توبہ کرنے کے اندر بندہ تاخیر کر دیتا ہے، دیر کر دیتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا مال جمع کرنے کی ہل جو بہت ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا عبادت کرنے کے اندر سستی ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ جو بندہ موت کو بھلا دیتا ہے، موت یاد نہیں رکھتا کہ ایک دن میں نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، 3 مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ جو بندہ توبہ کرنے کے اندر سستی کر دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے، دیر سے دیر کرتا چلا جاتا ہے، آج بھی گناہ، کل بھی گناہ، پرسوں بھی گناہ، عبادت میں آج بھی سستی، عبادت میں کل بھی سستی، عبادت میں پرسوں بھی سستی، یہ سستیاں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بندہ مومن جب سستی بڑھتی چلی جاتی ہے تو توبہ کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے، مال جمع کرنے کی حرص بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو مال جمع ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں مال دیتا نہیں ہے۔ تو تیسرا آپ نے فرمایا عبادت کے اندر بھی بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے چلو یار نماز پھر پڑھ لیں گے، کل نماز پڑھ لیں گے، کل داڑھی رکھ لیں گے، کل نیک اعمال کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، کل عبادت اور ریاضت کر لیں گے۔ وہ بھائی کل کس نے دیکھی؟ آج وقت ہے، آج اللہ کی بارگاہ عالیہ میں توبہ کر، آج اپنی موت کو یاد رکھ، آج ادا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ادا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ایک پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے۔ تو کیا عزیزان گرامی، پیارے آقا حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ زندگی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ زندگی تمہاری کتنی ہے؟ کہتے ہیں آقا ہم نے فجر پڑھی ہے، پتہ نہیں زور پڑے یا نہ پڑے، زور پڑھی ہے پتہ نہیں اثر پڑے یا نہ پڑے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بڑی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، دائیں طرف سلام پھیرا، پتہ نہیں بائیں طرف پھیرنا یا نہیں پھیرنا، تاکہ بندہ مومن جب موت کو یاد رکھے گا تو بندہ نیک اعمال کی کثرت کرے گا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو یار دار مصطفیٰ بھی ہے، یار غار مصطفیٰ بھی ہے، راز دار مصطفیٰ بھی ہے، غم گسار مصطفیٰ بھی ہے، اور نائب رسول بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آپ پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پرندوں تو کتنا خوش نصیب ہے، تو پھل کھاتا ہے، سائے میں بیٹھتا ہے، تیری موت آ جائے گی، تجھ پر حساب نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، لیکن ہم سے تو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں حساب و کتاب بھی لیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی آپ کی عظیم الشان ذات مبارکہ ہے، کیونکہ امام الانبیاء
محبوب خدا علیہ السلام کی یار گاہ اگر نبیوں کے بعد کسی کا عالی رتبہ ہے، عالی شان مقام ہے، عالی شان اللہ کی بارگاہ عالیہ میں رتبے ہیں، زیادہ عزت ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے، لیکن پھر بھی اتنا زیادہ خوف خدا ہے، اتنی زیادہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ عالیہ کی خشیت الہی خوف خدا اور اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہے۔ تو عزیزان گرامی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کا ڈر اپنائیں۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی موت کا وقت قریب آیا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے سلائے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نئے کپڑے کا اہتمام کیا، انتظام کیا، کیونکہ آپ عیدوں کے اندر بھی نئے کپڑے نہیں سلواتے تھے، نہیں پہنتے تھے، کیونکہ جس وقت امام الانبیاء علیہ السلام کی عشق مصطفیٰ بنایا، شب و روز دن رات پیارے آقا علیہ السلام کی عشق مصطفیٰ کے اندر ہی گزارتے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی، اپنے لباس کی پرواہ نہ رہتی، نیا لباس سلوانا ہے یا نہیں۔ تو عزیزوں نے کہا اس وقت موت کا وقت قریب ہے، نیا لباس سلوایا، کسی نے پوچھا تو اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ساری زندگی آپ نے نیا لباس نہیں پہنا، لیکن موت کا وقت قریب آپ نے نئے لباس کا اہتمام کر لیا، کہنے لگا یار سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، آمنہ کے لال کے ساتھ، محبوب خدا کے ساتھ، یار کے ساتھ ملاقات کا وقت قریب آ گیا، اس لیے میں نے نیا لباس سلوایا، خوشبو کا اہتمام کیا ہے، میں نے عظیم الشان لباس کا اہتمام کروایا ہے، تاکہ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات کا وقت قریب ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ شجاعت شان طریقے کے ساتھ ملاقات کی جا سکے۔ پہلے دوست بزرگوں بھائیوں، آج ہمارے ربیع جمع فکریہ ہے، کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے موت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت روزانہ اپنا اعلان کرتی ہے، موت اعلان کرتی ہے کہ میں بھائی کو بھائی سے جدا کرنے والی ہوں، موت اعلان کرتی ہے کہ میں باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کرنے والی ہوں، موت اعلان کرتی ہے کہ میں یار کو یار سے جدا کرنے والی ہوں۔ تو عزیزان گرامی آج سامان ہے کہ بندہ مومن کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا عطا فرمائی، دنیا کے اندر زندگی عطا فرمائی، پیارے آقا علیہ السلام کی شابت نہ کہ لوگوں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، آپ نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بندہ مومن اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانتا ہو، جب جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانتا ہو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانتا ہو، فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانتا ہو، پھر بندہ مومن کا ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، فکر آخرت کے اندر، فکر خدا کے اندر، فکر مصطفیٰ کے اندر اللہ کی یاد کی فکر ہوگی، پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت کی فکر ہوگی۔ جب جتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی والی فکر اپنائے گا، جتنی زیادہ پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری والی فکر اپنائے گا، اس کے اعمال نکھرتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال سنوارتا رہے گا، اللہ کی بارگاہ عالیہ سے اجر عظیم حاصل ہوتا رہے گا۔ کیونکہ عزیزان گرامی اللہ رب العزت کا فرمان علی شان کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر جان موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے، پھر تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے رب کائنات ارشاد فرمائے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قدموں کے اندر بھی موت میں وہاں بھی پالے گے۔ رب کائنات کے فرمانے علی شان فاذا جاء اجل لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس وقت موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی شاکر خوش نصیب کا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی، لمبی عمر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ بندے کی عمر لمبی ہے، لمبی عمر کے ساتھ نیک اعمال کی بھی بندہ مومن جو کثرت کرتا ہے، نیک اعمال بڑی اللہ کی رضا مندی کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کرنے والا ہے، خوش نصیب ہے ایماندار۔ لیکن اس شخص کی بد نصیبی ہے، اس کی عمر تو لمبی ہے لیکن لمبی عمر کے ساتھ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، نیک اعمال نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی حضرت سیدنا
ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کے لقب کے ساتھ نوازا. کیونکہ خلیل اللہ کا ایسا ذکر شان لقب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت گہرا دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت گہرا سجن، بڑا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گہرا یار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اپنا پیارا خلیل بنایا تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا مولا کریم تو نے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا یار بنایا، اپنا دوست بنایا، بڑا ہی گہرا سجن بنایا کہ میں جا کے انہیں مبارکباد نہ دے گیا ہوں. تو حضرت اکرم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام مبارکباد دینے گئے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اے اسرائیل علیہ السلام یہ تو بتاؤ جس وقت کسی کافر کی روح قبض کرتے ہو تمہاری شکل کیسی ہوتی، کس انداز کے ساتھ، کیسے نظریے کے ساتھ، کیسے طریقے کے ساتھ کافر کی روح قبض کرتے ہو؟ تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ اپنا منہ پھیریے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے منہ پھیرا. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں میری طرف منہ کر لیجیے. منہ کیا تو اتنی ڈراؤنی شکل تھی، یہ سیاہ چہرہ تھا، زمین سے آسمان تک ان کا قد تھا، منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، ڈراؤنی شکل تھی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اے اسرائیل کافر کے لیے تمہاری ڈراؤنی شکل کے اندر روح قبض کر لینا یہی کافی، ان کو عذاب نہ بھی ہو لیکن ڈراؤنی شکل کا بنا لینا یہی ان کا لیے بہت بڑا عذاب ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ مومن کی روح، ایماندار کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اپنا چہرہ پھیریے، چہرہ پھیر ادھر کر لیجیے. جس وقت آپ نے دیکھا انتہائی چمکدار نورانی ان کا چہرہ تھا، اتنی زیادہ چمک اور دھمک اور نورانیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے اتنی خوشبو کے حلے، اتنی زیادہ چمک، اتنی زیادہ دھمک، نورانیت سے چہرہ معطر و منور تھا. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہارا چہرہ ایماندار کے لیے دیکھ لینا دنیا کی ساری تکلیفیں بھلانے کے لیے کافی ہے، ایماندار کے لیے کافی. اتنے نورانی چہرے کے ساتھ، اتنے چین اور سکون قرار کے ساتھ وہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی روح قبض کی جاتی ہے، ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے خمیرے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے. تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کہ پیارے صحابی کو اس وقت زیارت مصطفیٰ نصیب ہوئی، روزے بطوحا کا نظارہ کیا، آمنہ کے لال کی بلّہ کی زلفوں کی خواب کے اندر زیارت کی. عرض کی آقا آپ کا فرمان مصطفیٰ ہے کہ مومن کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے. لیکن یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو رب کائنات کے فرمان نشان ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. کہ ایسے روح قبض کی جائے گی کہ پسلیاں قبض ہو جائے گی، بڑی سختی آئے گی. تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے خواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرو. تو حضرت نے کہا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کی، لیکن پھر مسئلے کا حل نہ ہوا. کسی عالم دین کے پاس گئے، پھر وہ مسئلے کا حل نہ ہوا. کسی اللہ والے نے اللہ کے ولی سے یہ دریافت کیا کہ خواب کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کے روزے پر دعا کا نظارہ ہوا ہے، بلّہ کی زلفوں کا نظارہ ہوا ہے. میں نے اس کی آقا آپ کا فرمان مصطفیٰ ہے مومن کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے آٹے سے باہر نکال دیا جاتا ہے. مومن کو خبر نہیں ہوتی، لیکن رب کائنات کا فرمان نشان ہے کہ بہت زیادہ سختی ہوتی ہے جس وقت روح قبض کی جاتی ہے. اگر معاذرہ گیا اللہ کے ولی نے فرمایا رب کائنات کا فرمان نشان ہے فلما رأینہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام جس وقت زلیخا نے یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی دعوت کی، اپنی سہیلیوں کو بلا کے، اپنی دوستوں کو بلا کے، تو ان کے سامنے پلیٹیں رکھ دی، پھل بھی رکھ دیے، چھوڑی بھی آگے کی آگے کر دی. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام گزرے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. فلما رأینا وقطعنا ایدیہن دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن ان کو خبر نہیں ہوئی. مومن کی جس وقت روح قبض ہوتی ہے، مومن کا جتنی بھی سختی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کے زیارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے
ایماندار نیک اعمال کی کثرت کی وجہ سے، ایمانداری کے نور کی وجہ سے، ایمان کے نور اور چاشنی کی وجہ سے اسے خبر ہی نہیں ہوتی اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایماندار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کفن دے کر بھیجتا ہے، جنتی بچھونا دے کر بھیجتا ہے، جنت سے جنتی خوشبوئیں دے کر بھیجتا ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایماندار کے پاس آتے ہیں، حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آپ ایماندار سے یہ فرماتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی، اے روح، اے پاکیزہ روح سلامتی کے ساتھ نکلا، سلامتی کے ساتھ نکلتی ہے، اسے روح خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا ہے، جنتی کفن کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، جنتی بچھونے کے اندر اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے رستے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ عالیہ سے مبارک بادیاں ملتی ہے، اے پاکیزہ روح، پاک روح، تجھے بہت زیادہ مبارکیں ہوں۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ایماندار ہوتا ہے، ایماندار جہاں عبادت کرتا ہے، جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، زمین روتی 40 دن، میرے آقا نے فرمایا زمین کا وہ خطہ، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ رستہ، زمین کے وہ راستے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، زمین روتی ہے کہ اے اللہ کے بندے تو نے مجھے اداس کر دیا، اے اللہ کے بندے تو یہاں سے چلا گیا۔ آسمان کے راستے جہاں سے اس کے نیک اعمال جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا آسمان کے راستے بھی روتے ہیں، 40 دن زمین کے راستے، زمین کا خطہ، زمین کا حصہ سجدہ کرنے کی جگہ بھی روتی رہتی ہے۔ اس اللہ کے بندہ یہاں عبادت کرتا رہا، یہاں ریاضت کرتا رہا، یہاں صبح آتا رہا، یہاں ذکر و فکر کرتا رہا، یہاں توبہ استغفار کرتا رہا۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، ایماندار پیارے آقا علیہ السلام کے امتی کے لیے، ایماندار کے لیے زمین کا حصہ نہیں ہوتا ہے دنیا سے جدا ہو جانے کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، کیونکہ آپ کی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوستی بھی تھی، یاری بھی تھی، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، اسرائیل جس وقت آپ میری روح قبض کرنے لگو، روح قبض کرنے سے پہلے میرے پاس کوئی کافر بھیج دینا، پیغام اور رسیدہ بھیج دینا تاکہ موت کی تیاری زیادہ ہو سکے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی کچھ عرصے کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ یار میرے دوست، میں نے تو کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی پہلے قاصد بھیج دینا، کوئی پیغام اور رسیدہ بھیج دینا، تو میرے کو قاصد نہیں بھیجا، پلٹ کے آ گئے ہو، کوئی تم نے مجھے پیغام نہیں دیا، کوئی قاصد نہیں بھیجا، کوئی بحثت نہیں کیا، ڈائریکٹ اتنی جلدی آ گئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، بنائی کا کام ہو جانا یہ موت کا قاصد ہے، یہ قبر کا جھک جانا یہ موت کا قاصد ہے، بندہ مومن کی قبر جو جھک جائے یہ بھی موت کا قاصد ہوتا ہے، بہانوں کی سجادی کہا جا رہا ہے یہ بھی موت کا قاصد ہے۔ تو عزیزان نے کہا اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کرنے کے لیے روزانہ ایک آدمی رکھا ہوا تھا کہ روزانہ عمر کے لیے تم نے یہ صدا لگا لی ہے، عمر آخرت کی تیاری کر لو، اے عمر دنیا عارضی ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قیمتاً اجرت پر شخص رکھا ہوا تھا، روزانہ وہ صدا لگاتا ہے عمر یہ دنیا عارضی ہے، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، آخرت کی تیاری کر لو، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اجازت دے دی، چھٹی دے دی، بے بھائی اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص عرض کرنے لگا، اے فاروق اعظم کیا کوئی شخص اور مل گیا ہے، تو اجرت زیادہ ہے، کام کرنی ہے تو کام کر لیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری داڑھی کے اندر سفید بال کا آ گیا، مجھے ہوش دلانے کے لیے، مجھے بیدار کرنے کے لیے، مجھے دنیا کے اندر مجھے بیدار کرنے کی، اللہ کی زیادہ عبادت کے لیے، زیادہ تسبیح و تحلیل کے لیے، زیادہ فکر کرنے کے لیے، زیادہ فکر آخرت کے
لیے داڑھی کے اندر جو سفید بال کا آ گیا ہے، یہ موت کا کافت آ گیا، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری ہوش کے لیے مجھے اس دنیا کے اندر فکر آخرت کے لیے یہ سفید کا بال کا آ جانا یہی کافی ہے۔ خواتین اکرامی، معلوم ہے کہ بندہ مومن کے لیے تاکہ ایماندار دنیا کی عیش و عشرت کے اندر، ایماندار دنیا کی بہار کے اندر، ایماندار دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بھول نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بھول جانا ایماندار کے لیے نہ فکری ہے، کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبر کی زیارت کرنے کے ساتھ بندہ دنیا سے ظاہر ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام شہدائے احد، شہدائے بدر کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مصطفیٰ ہے، جب بندہ قبر پر حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتا ہے، مومن کے لیے اظہار ثواب کرتا ہے، جتنے ایمانداروں کے لیے اظہار ثواب کیا جاتا ہے، سارے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اس ایماندار کے حق کے اندر اس کے بارے میں شفاعت کریں گے، اس کے حق میں گواہی دینے والے بنیں گے، یا اللہ یہ ہمارے لیے اظہار ثواب کا اہتمام کرتا رہا۔ اور پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ایماندار ہوتا ہے، ایماندار کے لیے قبر کے اندر جنتی بچھونے کا اللہ کی بارگاہ عالیہ سے اہتمام کر دیا جاتا ہے، جنتی لباس کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، جنتی خوشبوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، جنت کی کھڑکی اس کی قبر کے اندر کھول دی جاتی ہے، اور اس کی قبر حد نگاہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایماندار کی قبر کو وسیع کر دیتا ہے، حد نگاہ تک جہاں تک نظر جاتی ہے بندہ مومن کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان اکرامی پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں بندے کی جو روح ہوتی ہے، ایماندار کی روح اللہ کی بارگاہ عالیہ میں عرش معلیٰ پر سجدہ ریز ہوتی ہے، ایماندار کی روح اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے جب بندہ سو جاتا ہے۔ جو ایماندار ہوتا ہے اس کی پاک روح ہوتی ہے، پاک بندہ ایماندار ذکر و فکر کرنے والا، توبہ استغفار کرنے والا، اس کی روح پاکیزہ بن جاتی ہے، پاکیزہ روح اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ بندہ پاک نہیں ہوتا، پاکیزہ نہیں ہوتا، امان پاک نہیں ہوتے، اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتی۔ جو بندہ نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے روح اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے، اور بندہ فوت ہو جاتا ہے ساتوں آسمان کے دروازے نیک مومن کے لیے کھل جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے دروازے کے فرشتے وہ بھی استقبال کرتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے مومن کی روح کا استقبال کرتے ہیں، تیسرے آسمان کے فرشتے مومن کی روح کا استقبال کرتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے فرشتے مومن کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ کی بارگاہ عالیہ میں وہ سجدہ ریز بھی ہوتی ہے، پھر اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے۔ جب قبر کے اندر اس کی روح دوبارہ لٹا دی جاتی ہے، قیامت کاتبین آتے بندے کو بٹھایا جاتا ہے، مر ربوں کا تمہارا رب کون ہے؟ ایمانداروں کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ دین علیہ السلام، نیک ایماندار اسلام کو ماننے والا کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اور عزیزان اکرامی پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی ذات مصطفیٰ کے بارے میں آمنہ کے لال کی ذات کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ماں کنت تقول فی حقی حاضر رجل، پتہ اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جب ایماندار پیارے آقا علیہ السلام کا عاشق ہو، نیک اعمال کی پابندی کرنے والا ہو، ایماندار اور سچا سچا نکھرا ہوا مخلص خاص والا ایماندار ہو، کہتا ہے یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے محبوب ہیں، یہ تو میرے لجپال آقا ہیں۔ سرور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایماندار یہ کہے کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا کہ خالق کا بندہ خالق کا بندہ خالق کا مولا کہوں تجھے۔ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کا دیوانہ پروانہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نعت مصطفیٰ قبر کے اندر بھی پڑھے گا، قبر کے اندر بھی آمنہ کے لال کی گیت لگائے گا۔ تو عزیزان اکرامی حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایماندار سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اس کے لیے یہ انعامات کا فرمانا ملتا ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے۔ اس لیے داتا علی حجویری ہو، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ، خواجہ معین الدین چشتی حجویری ہو، ان
ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے پاک. پیر میر علی شاہ صاحب ہو, ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے پاک. عزیزان گرامی حضرت مجدد الکثانی ہو, ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے پاک. حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو, ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے پاک. جو جنت کے باغوں میں سے پاک ہو عزیزان گرامی, وہاں موت نہیں, وہاں حیات ہی ہوتی ہے. اور جو ایماندار عاشق رسول پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے دیوانوں پروانوں شاہکانے غلامانے محبان مصطفیٰ کی قبروں پر آفی دیتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ والے مشکل کشا ہوتے ہیں, اللہ والے حاجت روائیاں کرتے ہیں. کیونکہ رب کائنات کا فرمانے علی شان ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ بھی مددگار ہے, اللہ بھی ولی ہے. جو ایماندار ہے صاحب ایمان وہ بھی مددگار ہے, وہ بھی ولی ہے. کہیں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فإن اللہ هو مولاه وجبریل صالح المؤمنین, اللہ بھی مددگار ہے, مولا ہے. جبریل علیہ السلام بھی مولا ہے, صالح مومنین وہ بھی مولا ہے, وہ بھی مدد کرنے والے ہیں. تو دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کرتے ہوئے جو رب کائنات کا موت کے بارے میں فرمانے خدا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آزمائشوں کون تم میں سے اچھی عمل کرتا ہے. کیونکہ جنت اور دوزخ کا مقصد یہی ہے کہ جانچ ہو جائے, فرق ہو جائے, اپنوں کو الگ کر دیا جائے, بیگانوں کو الگ کر دیا جائے. کون سا اللہ والا ہے, کون سا اللہ کی یاد سے قابل ہے, کون سا اللہ کا ذکر کرنے والا تھا, کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول کو دنیا میں بلا ہی دیا تھا. تو زندگی میں آنے کا مقصد, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اس لیے مسلمان, میں اس لیے نمازی. تو عزیزان گرامی ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے دنیا میں ایسے رہے بھی جیو تو ایسے جیو, ہر شخص احترام کرے, جیو تو ایسے جیو, ہر شخص احترام کرے, بھی مرو تو ایسے مرو, دشمن بھی سلام کرے. لہذا اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی بلندی کی توفیق عطا فرمائے. آمین.